ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میرے چھوٹے سے مطالعے کے کمرے میں 2 چھوٹی چھوٹی لکڑی کی الماریاں ہیں جن میں کچھ کتابیں ترتیب اور کچھ بے ترتیبی سے پڑی ہیں۔ یہی کتابیں میری زندگی کا کل سرمایہ ہیں اور میرا سارا دن یہیں پر گزر جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے میں ایک اوسط درجے کی طالبہ تھی۔ گھر میں مجھ سے بڑے بہن بھائی کا شمار اچھے طالب علموں میں آتا تھا کیونکہ ان کے نمبر ہمیشہ مجھ سے زیادہ آتے اور والد صاحب ہمیشہ انہیں تحفے میں کچھ نہ کچھ دیتے تھے، مگر میرا نتیجہ ہمیشہ ہی خراب آتا۔ میرے والد پڑھے لکھے نہیں تھے، کم سن ہی تھے کہ کسی کے بہکاوے میں آ کر اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ گئے اور پھر کبھی پلٹ کر نہیں آئے۔ ادھر ادھر کام کر کے گزارا کیا۔ بڑے ہوئے تو اپنا گیراج کھول لیا۔ یہ کام وہ سیکھ چکے تھے۔ ظاہر ہے اب دن رات گیراج میں رہتے تو تعلیم کیسے حاصل کرتے۔ 40 کے نزدیک جا کر وہ سیٹ ہوئے اور پھر اپنا گھر بسایا۔ اس معاملے میں قسمت اچھی تھی کہ بیگم ہر لحاظ سے بہتر ملی، سیرت یا پھر تعلیم، جبکہ والد کو تو الف بے سے آگے نہیں آتی تھی۔ میری والدہ انٹر پاس تھیں۔ والد اتنی اچھی بیوی پا کر بہت خوش تھے۔ اس شادی کے بعد یعنی والدہ کے آنے کے بعد والد کو اپنے ان پڑھ ہونے کا شدید احساس ہوا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ البتہ ان کی امیدیں اپنے بچوں سے وابستہ تھیں، اسی لیے وہ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اپنے بچوں کی تعلیم پر لگا رہے تھے۔ میرے بہن بھائی جب میٹرک کر چکے تب والد صاحب نے دستگیر کالونی کا وہ پرانا مکان چھوڑ کر گلشن اقبال میں ایک خوبصورت بنگلہ خرید لیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں کے رہن سہن اور سٹینڈرڈ کا انداز ہی بدل گیا، مگر والدہ پر ان تبدیلیوں نے کوئی اثر نہیں کیا۔ ان کا وہی معمول تھا، البتہ ہم سے پڑھائی لکھائی کے بارے میں ضرور افتخار کرتی۔ میں نے جیسے تیسے کر کے میٹرک پاس کیا۔ مجھ سے بڑے 2 بہن بھائی یونیورسٹی سے آنرز کر رہے تھے۔ ان کی بھی پڑھائی کا وہی حال تھا، جبکہ میں سر سے لے کر پاؤں تک بدل گئی تھی۔ نئی نئی دولت نے تو میرا دماغ خراب کر دیا تھا، جبکہ والدہ مجھے اکثر سمجھاتی رہتی کہ عاجزی سے کام لیا کرو، مگر میں نے اپنی اوقات کو بھلا دیا تھا اور میں خود کو خاندانی رئیس سمجھنے لگی۔ انہی دنوں میں نے شوقیہ بیوٹیشن کا کورس کیا، کیونکہ پڑھائی لکھائی سے مجھے دلچسپی تو نہیں تھی، البتہ مجھے اس طرح کے کاموں میں خاصی دلچسپی تھی۔ میں نے اپنا کورس پورا کیا، تب میں ایک اچھی بیوٹیشن بن چکی تھی۔ زندگی اسی طرح گزر رہی تھی کہ اچانک والد قضاء الہی سے انتقال کر گئے۔ رات کو تو اچھے بھلے سوئے تھے، مگر پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ان کی جان قضا نے لے لی۔ ہمارا تو فکر سے برا حال تھا، دل رو رو کر بھی بوجھل تھا۔ زندگی پہاڑ سی آگے کھڑی تھی، جبکہ والد کے ہوتے ہوئے میری زندگی میں کوئی غم نہیں تھا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر کا خرچہ کیسے چل رہا ہے۔ اس وقت میرا بھائی ایم ایس سی کے فائنل ایئر میں پڑھ رہا تھا۔ وہ کبھی والد کے شو روم نہیں گیا تھا، نہ ہی اسے اس کام کا اندازہ تھا۔ والد نے کبھی کاروبار اور پیسے سے متعلق گھر میں تذکرہ ہی نہیں کیا کہ کتنا پیسہ تھا اور کہاں تھا، کس سے کیا لینا دینا تھا۔ والد کا انتقال ہوا تو بہن بی ایس سی کر چکی تھی۔ اگر والد حیات ہوتے تو وہ ایم ایس سی میں ایڈمیشن لیتی، مگر والد کے جانے کے بعد اندازہ ہوا کہ ہمارے سبھی ٹھاٹ باٹ، ساری بناوٹ اوپری تھی، سو جہاں سے چلے تھے ایک مرتبہ پھر وہیں آ گئے۔ اس لیے بہن نے ایم ایس سی کا ارادہ ملتوی کر کے بی ایڈ میں داخلہ لے لیا، کیونکہ والد کے انتقال کے بعد جب بھائی شو روم گئے تو وہاں والد کی سیٹ پر کوئی اور براجمان تھا۔ بھائی کے پوچھنے پر ان صاحب نے بتایا کہ اس شو روم میں ان کی بھی شراکت تھی، آدھا پیسہ ان کا تھا، یعنی یہ شو روم پارٹنر کی بنیاد پر کھولا گیا تھا۔ بھائی کے کہنے پر انہوں نے اس حوالے سے کچھ کاغذات بھی دکھائے، جبکہ والد صاحب نے گھر میں اس بات کا تذکرہ کبھی نہیں کیا، لیکن اب سوائے یقین کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ سو بھائی نے ان سے کہا کہ اب والد تو رہے نہیں، مجھے اس کام کا تجربہ نہیں، سو اب والد کا حصہ ہمارے حوالے کر دیں۔ ان صاحب نے اس وقت تو بھائی کو اس بات کا یقین دلایا، مگر جلد ہی وہ اس بات سے مکر گئے، کیونکہ والد صاحب نے اس سلسلے میں ذرا بھی سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کوئی لکھت پڑھت ہوتی، پتہ کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے جو کاغذات دکھائے اصلی تھے یا نقلی ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں تھا۔
غرض یہ کہ والد کا شوہر بھی ہاتھ سے گیا، وہاں سے ہمیں کوئی امید نہیں تھی۔ ملازمت کرنے سے رہے کیونکہ بی ایس سی اور ایم ایس سی کی تعلیم کے بعد بھی بہن بھائیوں سے بھی زیادہ پڑھے لکھے لوگ شہر میں اپنی جوتیاں گھسا رہے تھے، نوکری کسی کو مل نہیں رہی تھی۔ اب میں سوچتی کہ ہمارے حالات کا کیا ہوگا۔ مجھے افسوس ہوتا کہ کاش میں تھوڑا پڑھ لیتی، کچھ تو کام آتا، لیکن پھر سوچتی بہن بھائیوں کو پڑھ کر کیا ملا۔ خیر میں نے مختلف بیوٹی پارلرز کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ پارلر نے مجھے اچھی آفر دی تو میں نے وہیں کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ یقین کریں مجھے جو تھوڑا بہت افسوس تعلیم نہ حاصل کرنے کا تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ میں اتنا کمانے لگی تھی جتنا میری بہن بیچاری پڑھ لکھ کر بھی کما نہ سکی۔ سو میں اکثر کہتی، دیکھ لیا امی، آپ میرے اس کام کے کتنے خلاف تھے، اب یہی کورس میرے کام آ رہا ہے۔ یہ بات سن کر امی شرمندہ ہو جاتی، مگر اس کے باوجود ایک بات حقیقت تھی کہ میری اور بہن کی کمائی سے گھر نہیں چل سکتا تھا۔ بھائی بھی اپنی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ تنگ آ کر انہوں نے باہر جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہاں رشوت اور سفارش کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اور ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں بھی نہیں تھیں۔ باہر جانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ بالآخر ہم نے اپنا گھر فروخت کیا۔ ان پیسوں سے بھائی کے باہر جانے کے اخراجات نکالنے کے بعد جو پیسے بچے، امی نے وہ بینک میں رکھوا دیے۔ پھر بیرون ملک بھائی کو ایک اچھی جاب پر روانہ کر دیا۔ انہوں نے پہلے 3 مہینے تو خط بھیجا، مگر اس کے آگے کچھ نہ کہا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں پیسے بھی بھیجوں گا، مگر پھر ان کی طرف سے رابطہ آہستہ آہستہ کم ہو گیا۔ دوسری طرف امی نے بہن کے لیے مناسب رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہ تو پر امید ہو گئی تھی کہ بھائی سیٹ ہو گیا ہے، سو وہ بہن کو بہانے کے چکروں میں جت گئی اور جلد ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ ایک پڑھی لکھی اور اچھی فیملی میں میری بہن کی بات پکی ہو گئی تھی۔ بہن کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں کہ بھائی کی طرف سے پیسے آنا بند ہو گئے۔ ایک خط، فون، ہر رابطہ منقطع ہو گیا۔ ہمارے لیے یہ بہت پریشانی کی بات تھی۔ شادی کی ساری تیاریاں ہو چکی تھیں، کارڈز بھی چھپ گئے تھے، مگر بھائی کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا کہ زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ لڑکے والوں کے اصرار پر ہمیں اسی پریشانی میں بہن کو رخصت کرنا پڑا۔ وقت کی سڑک پر زندگی کا سفر جاری تھا۔ ہم نے بیرون ملک بھائی کی تلاش اور رابطے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ان کی کوئی خبر نہیں ملی۔ ادھر انہی دنوں بیوٹی پارلر میں ایک صاحبہ کی آمد ہوئی۔ ان کی عمر 35-36 سالہ تھی۔ میری ڈیوٹی لگی کہ ان کا فیشل کروں۔ انہیں میرا کام پسند آیا۔ وہ ہمیشہ سے ہی مجھ سے ٹریٹمنٹ لینے لگی۔ شاہدہ بیگم کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ ان کے میاں کسی اونچے سرکاری پوسٹ پر تھے۔ بہت عیش اور بے فکری کی زندگی تھی ان کی۔ ایک روز شاہدہ بیگم نے باتوں باتوں میں میرے بارے میں پوچھا۔ میں نے انہیں ذاتی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ کہنے لگی، تم خود کو ضائع کر رہی ہو۔ میں نے ہنس کر کہا، اچھا یہ نہ کروں تو کیا کروں؟ میرے گھر آنا، میں بتاؤں گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا، سچی بات تو یہ ہے کہ میرا شاہدہ بیگم کے مشورے پر عمل پیرا ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن قسمت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے۔ سب سے پہلے نہایت ہی ناگہانی طور پر یہ ہوا کہ ایک ٹریفک حادثے کے نتیجے میں میری بہن بیوہ ہو کر گھر واپس آ گئی۔ میری امی جو بھائی کی بیرون ملک گمشدگی کی وجہ سے پہلے ہی پریشان تھیں، بہن کے صدمے سے بری طرح ٹوٹ کر رہ گئیں کہ ایسے میں ایک چھوٹی سی غلطی کے باعث میری پارلر سے نوکری ختم ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے شاہدہ بیگم کا خیال آیا۔ میں ان کے گھر گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئیں۔ میں نے اپنا مسئلہ بیان کیا تو میری کمر تھپ تھپاتے ہوئے بولی، تم فکر مت کرو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ مجھے وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ان کے میاں بھی آ گئے۔ شاہدہ بیگم نے میرا مسئلہ ان کے سامنے رکھتے ہوئے بڑی ناز و ادا سے کہا، یہ میری سہیلی ہے، اس کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ بیگم کی بات سن کر شوہر نے مجھ سے ٹیلی فون نمبر لیتے ہوئے کہا کہ وہ 1-2 دن میں مجھے بتا دیں گے، اور ایک امید کے ساتھ میں وہاں سے واپس آئی۔ 2 دن کے بعد ہی مجھے ان صاحب کا فون آ گیا کہ فلاں جگہ جاب کے انٹرویو کے سلسلے میں پہنچ جائیے۔ اس آفس کا مینیجر مجھے باس کے کمرے میں لے گیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں شاہدہ بیگم کے شوہر نامدار تشریف فرما ہیں۔ اپنے گھر میں بیوی کے سامنے نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا، مگر آفس میں بڑی بے باکی سے مجھے گھور رہے تھے۔ پھر وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ مجھے حیرت تھی کیونکہ میری تعلیم وغیرہ کے بارے میں انہوں نے کوئی سوال نہیں پوچھا، صرف ذاتی سوالات ہی پوچھے۔
پھر بڑے اصرار سے چائے پلوائی گئی اور کہا کہ میری ملازمت پکی ہے، بس مجھے 1-2 پیپرز پر دستخط کرنے ہوں گے۔ تنخواہ کا سن کر میں بہت زیادہ حیرت زدہ تھی۔ خیر جو پیپرز مجھے دیے تھے وہ انگلش میں تھے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، میں نے سائن کر دیے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے لیے سائن کرنا ہی مسئلہ بن جائے گا۔ ملازمت کی بہت خوشی تھی، سو اس خوشی میں کچھ نہ دیکھا۔ دوسرے دن آفس گئی۔ مینیجر صاحب نے اپنے کمرے میں میری میز کرسی لگوائی ہوئی تھی۔ میں سمجھی کہ شاید میری ٹریننگ ہو رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد شاہدہ بیگم کے شوہر اسی کمرے میں آ گئے۔ اب کام وام تو کیا ہوتا، باتوں ہی باتوں میں وہ دن گزر جاتا۔ آئندہ 6-7 روز بھی یہی حال ہوا کہ مجھے ان دونوں حضرات سے باتیں کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں دیا گیا۔ میں نے کہا مجھے بتائیں تو صحیح کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ جواب ملا اتنی بھی کیا جلدی ہے، کام تو ہوتا رہے گا۔ میری اس ملازمت پر میرا 1 مہینہ تیزی سے گزرا اور اتنی ہی تیزی سے شاہدہ بیگم کے شوہر کا رویہ بھی بدلا۔ وہ مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتے۔ جس روز کا ذکر میں کر رہی ہوں اس دن امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے آفس پہنچنے میں تھوڑی دیر لگی۔ محترمہ کے میاں میرے تاخیر سے آفس پہنچنے پر اچھے خاصے ناراض ہوئے۔ مجھے حکم دیا کہ میں آفس ٹائم کے بعد بھی مزید 1.5 گھنٹہ ان کے آفس میں موجود رہوں۔ اس شام آفس آف ہونے کے باوجود میں آفس میں بیٹھی ان کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر نوکری چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو محترم دروازہ بند کر چکے تھے۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں بلا وجہ اتنی تنخواہ تھوڑی دے رہا ہوں، اور ویسے بھی یہ بات ہمارے ایگریمنٹ میں شامل ہے کہ تم میری ہر طرح کی بات مانو گی۔ انہوں نے عجیب سے لہجے میں کہا کون سا ایگریمنٹ؟ میں نے پوچھا اتنی جلدی بھول گئی؟ انہوں نے ٹیبل کی دراز سے میرے سامنے میرے سائن شدہ پیپرز نکال کر میرے سامنے رکھے۔ اب میری سمجھ میں آیا تھا کہ پیپرز میں کیا تھا۔ میں زارو قطار رونے لگی۔ وہ نہایت طنزیہ انداز میں بولے کیا تعلیم اور قابلیت ہے تمہارے پاس؟ تم جیسی میٹرک پاس لڑکیوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ میرا احسان مانو، اور ان پیپرز پر دستخط تم نے اپنی مرضی سے کیے تھے۔ اف، زمین پھٹ جاتی اور میں اس میں سما جاتی۔ شرمندگی ہی شرمندگی تھی۔ میں نے بغیر پڑھے ہی اپنی زندگی کا سودا کر لیا۔ کیسے بتاؤں مجھے کتنی شرم آ رہی تھی کہ نہ پڑھنے کے باوجود بھی اتنا کما رہی ہوں۔ اس بات نے مجھے جو غرور دیا تھا سارا ملیا میٹ ہو گیا۔ جو ہی وہ شخص میرے قریب آیا میں نے میز پر رکھے پیپر الٹ دیے اور کہا 1 قدم بھی آگے بڑھایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میری دھمکی سن کر اس کا منہ غصے سے لال ہو گیا۔ اتنی شریف ہو تو یہاں کیوں آئی تھیں؟ نہ سمجھ تو نہیں ہو کہ سمجھ نہ سکو کہ جب تمہارا یہاں کوئی کام نہیں تو تنخواہ کیوں لے رہی ہو؟ چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مجھے یقین نہ آیا کہ اتنی آسانی سے وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ جتنی دعائیں یاد تھی سب پڑھ چکی تھی۔ شاید امی ابو کی کوئی نیکی میرے کام آ گئی۔ میں فوراً ہی دروازہ کھول کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اس دن کے بعد سے میری زندگی بدل گئی۔ میں نے پارلر میں نوکری تلاش کرنے کے بعد پرائیویٹ طور پر پڑھائی شروع کر دی، کیونکہ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ انسان کسی بھی عمر میں پڑھ سکتا ہے۔ مجھے پڑھتا دیکھ کر بہن کو بھی حوصلہ ہوا، مگر سچ تو یہ ہے کہ اگر بہن میری مدد نہیں کرتی تو آج میں یہاں اس مقام پر نہیں ہوتی۔ پرائیویٹ، انٹر، BA، MA اور پھر کالج میں لیکچررشپ۔ کافی لمبا سفر تھا، مشکل نہیں تھا۔ کچھ کرنے کی لگن اور حوصلہ میری ہمت بڑھانے کو کافی تھا۔ پھر پڑھائی کے دوران ہی والدہ نے میری شادی کر دی اور میری بہن کے لاکھ منع کرنے کے باوجود دوبارہ سے اس کا گھر بھی بسا دیا، کیونکہ ان گزرے سالوں میں اس کی بھی طلاق ہو گئی تھی۔ آج میں سوچتی ہوں کہ اگر میں اس واقعے کے بعد ہمت ہار جاتی تو آج بھی کوئی چھوٹی موٹی نوکری یا کسی پارلر میں ہیلپر کے طور پر کام کر رہی ہوتی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔